بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کی حدیث سے کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا فضائل ہیں؟ 15 شعبان کا روزہ حدیث سے ثابت ہے۔ آج کی ان سوالوں کے جواب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ شعبان کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس رات کے متعلق حدیث منقول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرامگاہ پر موجود نہ پایا تو میں تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے۔ وہ یہ ہیں: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ پرور، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے؟ کون ہے جو رزق میں اضافہ طلب کرے؟ کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو؟ ان حدیث کریمہ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے کے ہیں۔ نمبر 1، قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر، چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے، اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ نمبر 2، اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے۔ اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھروں میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں ہیں، شور اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے تعلقات مضبوط کرنے کے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ نمبر 3، دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ 13ویں، 14ویں، 15ویں کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو معجب اور اجر و ثواب ہوگا۔
باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہے۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادات سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ تو دوستو، اس رات میں زیادہ سے زیادہ دعا، استغفار اور شکر کریں۔ یاد رکھیں، اللہ کی مغفرت اور برکت صرف انہی پر ہے جو اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں، اور آپ بھی دل سے عبادت کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ والسلام۔